ناظرین، پروگرام کیتھولک ایمان سے میں ہوں جیسپر عاشق، اور اس پروگرام میں ہم نے ایک سلسلہ وار پروگرام شروع کیا ہے جس کا نام ہے یسوع مسیح کے حواری۔ تو ہم اس پروگرام میں یسوع مسیح کے شاگردوں کے بارے میں بتاتے ہیں۔ تو آج ہم جس شاگرد کے بارے میں بات چیت کریں گے اس کا نام ہے یہودا اسکریوتی، اور ہمارے ساتھ اس ٹاپک پر بات کرنے کے لیے موجود ہیں مبشر انجیل عمران صابر، اور ان کے ساتھ ہیں مبشر انجیل جاوید جوزف صاحب۔ تو بابو جی، ہم اپنے پروگرام میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ بابو جاوید جوزف صاحب، آپ ہمیں بتائیں کہ یہودا اسکریوتی جو تھا وہ کون تھا، اس کا تعارف کیا ہے؟ جی بھائی جیسپر صاحب، خدا یسوع مسیح نے باپ کے کاموں کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے اپنے 12 شاگردوں کو، دوستوں کو، محسنوں کو چنا تاکہ وہ خدا کی بادشاہت کو آگے بڑھا سکیں، اور وہ 12 جو ہیں وہ خدا یسوع مسیح کے ساتھ چلتے ہیں۔ ان میں سے ایک جو ہے یہ یہودا اسکریوتی بھی ہے، اور دوسرے جتنے بھی شاگرد ہیں یہ سارے گلیل کے صوبے کے رہنے والے ہیں، لیکن واحد یہ شاگرد جو ہے یہودا اسکریوتی، اس کے بارے میں ہے کہ یہ گلیل کا نہیں تھا۔ 2 روایتیں ملتی ہیں ہمیں۔ ایک تو روایت یہ ہے کہ وہ کریوت کا رہنے والا تھا، اور اس کے والد کا نام شمعون اسکریوتی تھا۔ اور ٹیک شائن جو ایک مورخ گزرا ہے وہ کہتا ہے کہ اس کے نام سے مراد جو ہے وہ ہے یریحو کا رہنے والا۔ اس لیے یہ 2 روایتیں جو ہیں وہ ہمیں ملتی ہیں، اور یہ حقیقت ہے کہ یہودا اسکریوتی جو ہے وہ یریحو کا رہنے والا تھا۔ جان لائٹفورڈ جو ہے وہ اس کا خیال ہے کہ لاطینی زبان میں اسکریوتی جو ہے اس کا مطلب ہے کوٹ پہننے والا، اور یہ بھی روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شمعون اسکریوتی جو ہے اس کا کام جو تھا پیشے کے لحاظ سے وہ چمڑے کا کام کرتا تھا، اور یہودا اسکریوتی جو ہے وہ ہمیشہ ایک لمبا کوٹ جو ہے وہ پہنے رکھتا، جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ ہمیشہ اپنی پاکٹ جو ہے اس کو تھیلی کے طور پر استعمال کرتا، اور جو بھی ملتا اسے وہ جمع کرتا۔ مقدس جروم فرماتے ہیں کہ یہودا اسکریوتی جو نام ہے، اسکریوتی لفظ جو ہے یہ اسخر سے نکلا ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کو حاصل کر لینا، پا لینا، اس کو یعنی کسی بھی طریقے سے اس کو لے لینا۔ تو یہ 3 روایتیں ہمیں ملتی ہیں، مقدس جروم جو بیان کرتے ہیں اس میں بھی کوئی شک نہیں، کیونکہ یہودا اسکریوتی جو ہے اس کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ یہ شاگردوں میں ایک ایسا شاگرد ہے جس کو یہ اختیار دیا گیا تھا کہ آپ خزانچی ہیں۔ تھیلی اس کے پاس تھی، وہ ہمیشہ جمع کرنے والا ہے، اور ہر چیز کو خرچہ جتنا بھی ہے شاگردوں کا، یعنی شاگردوں کا وہ مینیجر ہے۔ مینیجر، بالکل، آج کے لفظوں میں وہ شاگردوں کا مینیجر ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مینیجر ہونا جو ہے یہ بہت بڑی بات ہے۔ یہ ہمیشہ اس کو ذمہ داری دی جاتی ہے جو بہت قابل ہوتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ وہ ہزاروں میں سے ایک شخص ہے جس کو یہ ذمہ داری دی گئی۔ تو اس طرح سے اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ قوم پرست بھی ہے، اس کا تعلق جو ہے وہ ایک ایسے قبیلے سے ہے، ایسے گروہ سے ہے جو رومیوں سے بہت زیادہ نفرت کرتے ہیں، اور اس کا خیال ہے کہ کوئی ایسا شخص آئے جو ہمیں اس غلامی سے آزاد کروائے۔ تو یہ یریحو کے لوگ جو ہیں یہ بہت ہی اس طرح کے لوگ ہیں کہ ہر طرح سے لڑائی جھگڑے میں اور گروپ بنانے میں بہت تیز ہیں۔ کلام مقدس میں ایک تمثیل خدا یسوع مسیح اسی شہر کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ایک شخص تھا، وہ یروشلم سے یریحو کی طرف جا رہا تھا، تو یہ گروپ جو ہے ہمیشہ وہاں قتل و غارت کرتے ہیں، اور اس سڑک کا نام جو ہے جو یروشلم سے یریحو کی طرف جا رہی ہے اسے لال سڑک کا نام دیا گیا، کیونکہ وہاں قتل و غارت ہوتی ہے۔ تو یہ شخص یہودا اسکریوتی جو ہے اس کا بھی یہ خیال ہے کہ کوئی ایسا شخص آئے جو ہمیں رومی حکومت جو ہے اس کی غلامی سے ہمیں آزاد کرائے۔ اور اس طرح سے خدا یسوع نے جب انہیں اپنی شاگردی میں لیا تو اس کا یہ خیال تھا کہ ہمارا کوئی اپنا بادشاہ آئے گا اور ہمیں اس غلامی سے آزادی دے گا۔ تو اس طرح سے یہ اس کا مختصر سا تعارف ہے کہ وہ یروشلم میں جو سڑک یریحو کی طرف جاتی ہے وہ اس یریحو شہر کا رہنے والا ہے،
اور باقی شاگردوں کے جو ہیں وہ سب کے سب جو ہیں وہ گلیل کے ہیں. اور اس طرح سے جب اس کے پاس تھیلی ہے تو وہ حریص بھی ہے, لالچی بھی ہے, اور پیسے کو جمع کرنے والا بھی ہے, اور اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ آگے چل کے وہ اپنا کام جو ہے وہ دکھاتا ہے. بالکل یرو کی بات کی آپ نے. یرو جب خداوند یسوع مسیح اپنی منادی کے دوران ہم دیکھتے ہیں کہ یرو میں داخل ہوتے ہیں تو ایک نبینا کو بھی شفا دیتے ہیں. ہاں جی بالکل. تو یرو کے علاقے میں ظاہری بات ہے اس کی جان پہچان ہوگی اور یسوع مسیح اس کے ساتھ جاتے ہوں گے. جی جی. تو بابو عمران صاحب آپ مجھے بتائیں کہ بائبل مقدس کے اندر یہودا اسکریوتی کا کیا کردار ہمیں ملتا ہے؟ اگر ہم بائبل مقدس کی بات کریں تو بظاہر باقی رسولوں کی طرح جنہوں نے خاص موقعوں پر خاص جملے بولے, خاص الفاظ ادا کیے, خاص طرح کا کردار ادا کیا, خداوند یسوع مسیح کو کئی بار سوال پوچھتے رہے, کسی دوسرے شخص کے بارے میں کوئی اپنے کمنٹس پاس کرتے رہے, تو باقاعدہ طور پر یہودا اسکریوتی کی ذات کو اگر ہم کلام مقدس کے تناظر میں دیکھتے ہیں تو اس طرح کا کوئی نمایاں کردار ان کا نہیں. اس کے باوجود خدا کا کلام مقدس ان کی شخصیت کے بارے میں بہت سے نشانات, بہت ساری چیزیں خاموشی سے ہمارے سامنے پیش کرتا ہے, جس میں سب سے پہلی ان کی بات کلام مقدس کے حوالے سے یہ ہے کہ خود خداوند یسوع المسیح ہی نے ان کو چنا. یہ خود سے نہیں, مطلب زبردستی نہیں اس دائرے کار میں آیا. خداوند یسوع مسیح نے خود انہیں چنا ہے, اپنے حواریوں میں انہیں شامل کیا ہے, پھر خدمت میں بھی انہیں ساتھ ساتھ رکھا ہے. اپنے 3 سالہ یا اس سے زیادہ عرصہ کی خدمت میں خداوند یسوع مسیح نے اپنے باقی رسولوں کی طرح اسے اپنے ساتھ ساتھ رکھا ہے. دیکھیں کوئی تو خوبی ہوگی کہ جب 12 رسولوں کا چناؤ کیا گیا جی 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 اتنے سارے لوگوں میں سے, ہاں جی, تو یہودا اسکریوتی کا اگر نام آیا ہے تو یسوع مسیح نے کسی وجہ سے اس کو چنا ہوگا. آگے چل کر ہم اس پر بات کریں گے. یہ آپ کی بات درست ہے, یسوع تو مستقبل بھی جانتے ہیں, اس کے باوجود انہوں نے ان کو چنا ہے, خدمت میں ساتھ ساتھ رکھا ہے اور ایک نمایاں ذمہ داری دی ہے. کیا کہ ساری خدمت کے کام میں جو بھی اخراجات مینج کرنے ہیں یہ ساری ذمہ داری اسی کو دی گئی. اسے خزانچی کے طور پہ چنا گیا, اس کو حساب کتاب رکھنے کے لیے مقرر کیا گیا. پھر اس کی ذات میں ایک اور کلام مقدس کو پڑھنے سے ایک بہت چیز نمایاں ہوتی ہے کہ یہ شخص سمجھتا تھا کہ خداوند یسوع مسیح زمینی بادشاہت قائم کرنے جا رہے ہیں, اور یہ سمجھتا تھا کیونکہ موجودہ خدمت کے دوران ان کو ایک نمایاں پوسٹ مل گئی ہے, نمایاں ایک جو ہے جگہ مل گئی ہے, اس لیے جب یسوع المسیح رومی حکومت کے خلاف اپنی بادشاہت قائم کریں گے تو ضرور اس سے کوئی بہت بڑی وزارت ملے گی. ابھی وقتی طور پہ چھوٹے گروپ میں چھوٹی وزارت ملی ہے, لیکن جب یہ رومی حکومت کے خلاف یسوع المسیح اپنی بادشاہت کا اعلان کریں گے تو اس بہت بڑے کرائٹیریا میں کوئی بہت بڑی وزارت یا عہدہ رتبہ ملے گا. اس کے ساتھ ہی ساتھ کلام مقدس کا جو بڑا نمایاں کردار جو کلیسیا میں, گیتوں میں, ہم سب کے لیکچروں میں, مسیحی ایمان میں نمایاں ہے, وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے استاد یسوع المسیح کو 30 روپے میں فروخت کر دیا. کلام مقدس اس بات کی گواہی دیتی ہے. اور اس کے بعد جب فروخت کر دیا اور اس کے بعد جب انہیں غلطی کا احساس ہوا ہے تو پھر اس بندے نے دوبارہ سردار کاہنوں اور بزرگوں کے پاس جا کر اپنی غلطی کا اعتراف کیا ہے اور انہیں کہا ہے کہ یہ 30 روپے جو آپ نے مجھے دیے ہیں یہ آپ واپس رکھ لیں, یعنی کہ میں اپنے وعدے سے واپس اپنا فیصلہ لینا چاہتا ہوں. لیکن انہوں نے پھر اس بات کو قبول نہیں کیا, پھر یہ مقدس میں اپنی وہ رقم پھینک کر تو چلا گیا ہے. اس کے ساتھ ہی ساتھ کلام مقدس میں اس کا کردار یہ بتایا گیا ہے کہ آخری فسح کے موقع پر خداوند یسوع مسیح کے ساتھ بیٹھ کر اس نے کھانا کھایا, نوالا بھی اس نے لیا. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب انہیں محسوس ہو گیا کہ اب میری رقم واپس کرنے پر بھی یسوع المسیح جو ہیں وہ اس سردار کاہنوں کے چنگل سے چھوٹ نہیں پائیں گے, تو پھر بزدلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہوں نے جا کر پھانسی لے لی, خودکشی کر لی.
जो मैं समझता हूँ इनकी शख्सियत को एक बहुत अजीब सा नया रुख दे जाती है। सो कलाम मुक़द्दस में इनका ये एक तरह से बड़ा कमज़ोर सा बुज़दिलाना रवैया ये भी कलाम मुक़द्दस हमारे सामने बयान करता है कि ये ऐसे ऐसे ज़िंदगी में आगे बढ़ा। कलाम में इसका ये किरदार है और इस तरह इसने अपने ही उस्ताद को पकड़वा कर एक बहुत बड़ी गद्दारी और बेवफाई का मुजाहरा किया है। बाबूजी, आपने बड़ी खूबसूरत बातें यहूदा अस्कर यूती के बारे में बताई हैं। मैं भी ये कहना चाहूँगा कि देखें उसका पकड़वाने का तरीका भी बहुत अनोखा है जी। मतलब जो उसने ट्रिक इस्तेमाल किया है, जो तरीका इस्तेमाल किया है, उसमें भी उसका नज़र आता है कि वो बंदा जो है बहुत तेज़ है। जो उसका पकड़वाने का तरीका है उसमें नज़र आता है कि वो बंदा, जैसे बाबूजी ने बात की थी कि लालची है, तो लालची होने के साथ साथ वो चालाक भी है। उसने डायरेक्ट जाके यीशु मसीह को नहीं पकड़वाया बल्कि उनको निशान दिया है कि जिसका मैं भरोसा लूँ उसको आप पकड़ लेना। यानी वो काम तो कर रहा था जो उसने करना था, लेकिन अंदर से वो डर भी रहा था कि अगर मैं अपने उस्ताद को इस तरह पकड़वा देता हूँ तो कहीं ये मेरा मंसूबा कामयाब ना हुआ तो मैं बाद में कैसे अपने उस्ताद को मुंह दिखाऊंगा। तो उसने ये चालाकी की है और अपना वो जो आम जिंदगी में हम रख रखाव भी रखते हैं हाँ जी। और दूसरों का नुकसान भी कर देते हैं। कई दफ़ा हम लोगों के लिए बड़े वो बने होते हैं कि हम आपके साथ हैं, जी आप फिक्र ना करें, लेकिन कई दफ़ा अंदर से हम खुद ही उसका कत्ल कर रहे होते हैं। तो इसने भी यकीनन यही तरीका इस्तेमाल किया है। सादा लफ्ज़ों में जैसे कहते हैं बड़ा मीठा बन के अपना काम किया है। बिल्कुल कि उसने निशानी कोई ऐसी नहीं दी कि जिसको मैं थप्पड़ मारूं जी, उसने निशानी कोई ऐसी नहीं दी कि जिसको मैं धक्का दूं। बिल्कुल। बल्कि अगर इसका रूहानी पहलू हम एक तरह से देखें तो ये मैं कहना चाहूँगा यीशु मसीह की शख्सियत इतनी सॉलिड है, इतनी तासीर वाली है कि बेशक उसका असर इसने किसी ना किसी रंग में लिया ज़रूर है। निशान तो दिया है, मोहब्बत वाला है। जी यीशु का असर बेशक ये अपने अंदर बड़ा ग्रज लिए हुए है, नफ़रत पाल रहा है या किसी तरह से यीशु मसीह को गिरफ़्तार भी करवा रहा है, लेकिन फिर भी यहूदा ने कुछ ना कुछ असर तो यीशु का लिया है। ये नहीं कहा कि मैं जिसे धक्का दूँ, मैं जिसे थप्पड़ मारूँ, बल्कि एक निशान यही दिया मैं जिसका भरोसा लूँ। लेकिन यीशु मसीह तो दिलों और गर्दों के जानने वाला था। उसने तो कह दिया कि मियाँ तू अपना काम कर। तो बाबू जवेद जोसेफ साहब आपसे जानेंगे कि यहूदा अस्कर यूती का ये जो बागियाना रवैया है, इस पे यीशु मसीह का क्या रद्द अमल था? जी, जिस तरह बाबूजी ने बहुत अच्छे अंदाज से ये बयान किया, तो यहूदा अस्कर यूती का बागियाना रवैया जो है वो हमेशा उसके साथ साथ ही चल रहा है। ये उस वक़्त की बात है जब खुदा यीशु मसीह ने एक ऐसी जगह पे जहाँ कोई चीज़ नहीं है, कुछ नहीं मिल रहा, तो 5000 को रोटी से सैर किया। तो जितने भी वहाँ लोग मौजूद थे वो इस आवाज़ के साथ कि खुदा यीशु जो है वही हमारा बादशाह है, वो कहते हैं कि नहीं हमें और कोई बादशाह नहीं चाहिए, ये तो बहुत अच्छा बादशाह, ये तो बियाबानों में भी हमें पेट भर के खिलाता है, तो इससे अच्छा कोई बादशाह है ही नहीं। तो वो कहने लगे कि हमारा कोई और बादशाह नहीं, कोई रोमी हुकूमत नहीं, तू ही हमारा बादशाह है। लेकिन खुदा यीशु ने कहा कि नहीं, मेरी बादशाहत यहाँ की बादशाहत नहीं है। और वो लोग और दूसरे शागिर्द जो हैं वो भी छोड़कर उसे चले गए। जब छोड़ के चले जाते हैं तो खुदा यीशु मसीह अपने शागिर्दों से भी ये कहते हैं कि सब छोड़कर चले गए हैं, अगर आपने भी जाना है तो चले जाएं। लेकिन पतरस जो कहता है वो वफ़ादारी का यानी सबूत देता है और कहता है कि नहीं खुदावंद हम आपको छोड़कर नहीं जाएंगे। लेकिन खुदा यीशु ने वाज़ह तौर पर फरमाया कि मैंने 12 को चुना है, लेकिन आप में से एक शैतान है। यानी उसका बागियाना रवैया जो है वो वहाँ से खुदा यीशु पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि खुदा यीशु जानते भी हैं कि इसने करवाना क्या है, लेकिन फिर भी बड़ा प्यार करते हैं उसके साथ, बहुत ज़्यादा। हम बात हो रही थी फसा की, तो फसा का खाना जो था आम खानों के साथ साथ
کہ 3 کھانے علامتی طور پر بھی بناتے تھے بنی اسرائیل قوم کے لوگ. پہلا کھانا تھا کھیر، جو علامتی طور پر بنائی جاتی تھی. اس میں سیب ہوتا تھا، بادام ہوتا تھا، انار اور کھجور، اور اس کی کھیر بنائی جاتی تھی، جس کا مطلب علامتی طور پر کیا تھا کہ یہ قوم جو ہے یہ مصر میں اینٹیں بناتی رہی ہے، کیچڑ کی علامت. ٹھیک ہے، تو یہ کھیر کیچڑ کی علامت تھی جو علامتی طور پر اس وقت فصح کے طور پر وہ مناتے تھے. دوسرا تھا کڑوی ترکاری. کڑوی ترکاری جو ہے یہ علامتی طور پر استعمال اس لیے کی جاتی تھی کہ یہ شخص جو ہیں یہ مصر میں انہوں نے بڑی کڑواہٹ کی زندگی کو گزارا ہے. اور تیسری علامت تھی فطیری روٹی، یعنی بے خمیری روٹی جو ہے. اور خدا نے بڑا واضح طور پر یہ فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی خمیری روٹی کو استعمال نہ کرے، اپنے مسکنوں میں تم فطیری روٹی کو استعمال کرو. اور اس طرح سے یہ ہوتا تھا کہ جب فصح کا یہ کھانا ہوتا تھا تو یہودیوں کا جو سٹائل تھا وہ بڑا عجیب سا تھا. وہ ایک تو دسترخوان اپنا نیچے ہی بناتے تھے اور گدی رکھ لیتے، اور یہ یعنی جو بائیں کونی ہے ہاں یہ نیچے لگاتے اور دایاں ہاتھ جو ہے اس کو استعمال کرتے. لیکن جو انہیں سب سے زیادہ عزیز ہوتا تھا وہ اسے اپنے بائیں طرف بٹھاتے تھے. اور اگر ہم اس تصویر کو دیکھیں تو یہودا جو ہے وہ بائیں طرف بیٹھا ہوا. اور پھر کھانے کا انداز جو تھا، یہ جو روٹی ہوتی تھی خمیری اس کے 2 حصے، ایک یعنی لقمہ اوپر اور ایک نیچے، جو اس زندگی کو جو غلامی کی زندگی تھی اور اس آزادی کی زندگی کی علامت تھا. بڑا خوبصورت علامتی کھانا ہوتا تھا اور اس میں وہ ساری چیزیں رکھتے تھے. اور وہ نوالا جس کو کوئی بہت زیادہ پیار کرتا تھا، مہمان نواز یعنی جو ہے وہ مہمان نوازی کے طور پر جسے وہ بہت زیادہ پیار کرتا ہے وہ اسے اپنے ہاتھوں سے کھلاتا تھا. تو خداوند یسوع نے فصح پہ وہی علامت جو یعنی کھانے کی علامت تھی وہ سارا لقمہ بنایا اور دیا کس کو ہے؟ یہودا اسکریوتی کہ تو میرے ساتھ سب کچھ کر رہا ہے، لیکن میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو تیرا دشمن ہے اس سے بھی تو پیار کر. کیونکہ انہوں نے پوچھا تھا نا کہ کون آپ کو پکڑوائے گا، کون پکڑوائے گا. تو یسوع مسیح نے نشان بھی یہی بتایا تھا کہ جو طباق میں میرے ساتھ ہاتھ ڈالے گا ہاں جی تو وہی مجھے پکڑوائے گا. ہاں جی، یہ ہاتھ ڈالنے کی بات بھی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس سے اور بھی خوبصورت بات جو ہے کہ خداوند یسوع نے اپنے ہاتھوں سے وہ نوالا جو علامتی نوالا ہوتا تھا وہ اس کو دے دیا ہے کہ یہ میرے پیار کا اظہار، اور اس سے بڑا پیار کوئی ہوتا نہیں ہے کہ اپنے ہاتھوں سے کسی کو کوئی نوالا دے. یہ پیار کی علامت ہے. تو خداوند یسوع نے تو اسے آخری وقتوں میں بھی اپنے پیار کا اظہار جو ہے وہ دیا ہے، لیکن وہ اپنے مشن میں جو ہے وہ چلتا جا رہا ہے. تو اس طرح سے اس کا یہ باغیانہ رویہ جو ہے اس کو دیکھتے ہوئے بھی خداوند یسوع اس سے پیار کر رہے ہیں. بہت خوبصورت بات کی ہے آپ نے کہ یسوع اسے پیار ہی کرتا رہا. بے شک یسوع کو پتہ تھا کہ یہ مجھے پکڑوائے گا اور ایک دن میرے ساتھ کیا کرے گا. تو کیونکہ یسوع مسیح تو ہمیشہ محبت کا سبق ہی دیتا ہے. تو بابو عمران صابر صاحب آپ ہمیں بتائیں کہ یہودا اسکریوتی کی شخصیت سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ بہت خوبصورت سوال ہے آپ کا. اگرچہ اگر دیکھا جائے بائبل مقدس کو، مسیحی تعلیم کو دیکھا جائے تو یہودا اسکریوتی کا کردار کوئی اتنا پازیٹیو ہم نہیں پاتے، لیکن اس کے باوجود بے شک ان کا کردار ایسا ہی رہا، باغیانہ رہا، بے وفائی کا رہا. لیکن ان کی شخصیت سے ہمیں پیغام بڑے مضبوط ملتے ہیں، بڑے کلیئر. اور میں سمجھتا ہوں کہ انسان وہی بہتر ہے جو اپنے اندر ہمیشہ غلطی کو بہتر کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. بے شک وہ کسی کی غلطی سے بھی سیکھ سکتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں ہمارے لیے یہودا اسکریوتی کی شخصیت اسی طرح ہے کہ ہم ان کی شخصیت اور ان کی غلطیوں سے اپنے لیے کوئی بہتر رستہ چن سکیں. پہلی بات جو ان کی شخصیت سے ہمیں پیغام ملتا ہے وہ یہ ہے، یسوع مسیح نے انہیں پاک خدمت کے لیے چنا، لیکن انہوں نے اپنی بلاہٹ کو نہیں پہچانا، اس کی ویلیو کو نہیں سمجھ سکے، اس بلاہٹ کو پہچان ہی نہیں سکے. سو ہم اگر ان کی شخصیت پر آج غور کر رہے ہیں تو ہمیں ضرور یہ غور کرنا ہوگا کیا میں اپنی خدمت یا اپنی بلاہٹ کو پہچان رہا ہوں یا کہ کہیں نہیں. اس کے بعد ان کی شخصیت میں ایک اور نمایاں پہلو ہمیں نظر آتا ہے کہ انسان جیسے یسوع مسیح نے اس کو بھی چنا، ایک پاک خدمت کے لیے چنا، اس کے باوجود انسان پر بھروسہ کرنا بڑا مشکل ہے. بالکل.
وہ کسی بھی لمحے جو آپ کا قریبی دوست ہے, جو آپ کے ساتھ خدمت میں چل رہا ہے, جس پر آپ بھروسہ کر رہے ہیں, کسی بھی لمحے وہ دھوکہ دے سکتا ہے. ایک آخری بات ان کے بارے میں کرنا چاہوں گا. میں سمجھتا ہوں ان کی شخصیت میں یہ ایک چیز بڑی نمایاں ابھر کر سامنے آتی ہے کہ انہوں نے اپنی غلطی کو محسوس کیا ہے, اور اتنا گہرا محسوس کر لیا ہے, اس حد تک محسوس کر لیا ہے کہ وہ اس میں بزدلی تک چلے گئے ہیں, خودکشی کر لی, اپنی جان لے لی ہے, پھانسی لے لی ہے. میں کلام مقدس میں غور کر رہا تھا, غلطی تو سب سے ہوتی ہے, اور اس غلطی کو قبول کر لینا, مان لینا, یہ انسان کا بڑا پن ہے. مثال کے طور پہ اس کو میں یوں لیتا ہوں, مقدس پطرس ان کی کشتی میں یسوع المسیح سوار تھے, اور جب انہوں نے محسوس کیا کہ یسوع المسیح الہی طاقت کے مالک ہیں, اور جب ہم وہ فلم میں دیکھتے ہیں تو انہوں نے جلدی سے پانی کے اندر چھلانگ لگا دی. انہوں نے یہ فیل کیا کہ یہ شخصیت اتنی پاک ہے, میں اس کے ساتھ کھڑے ہونے کے قابل نہیں. مقدس پطرس نے 3 بار انکار کیا, اس کے باوجود وہ بعد میں زار روئے, وہ زاروں قطار روتے رہے. میں کہنا چاہوں گا کئی بار ہم انسان اتنا مضبوط رویہ پا گئے ہیں, گناہ کرنے کے بعد, غلطی کرنے کے بعد ہم اس بات کو محسوس کرنے سے ہی قاصر ہو گئے ہوئے ہیں. ہمارے اندر اتنی بے حسی آ گئی ہے کہ ہم گناہ پہ گناہ, غلطی پہ غلطی کرتے جاتے ہیں, لیکن یہ محسوس ہی نہیں کرتے کہ ہم کہیں غلط ہیں یا اس پہ انسان پشیمان ہو. اتنا مضبوط رویہ, اتنا ہم یہ اکثر معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ ہمارا انسانوں کا رویہ غلطی کے باوجود اتنا مضبوط رویہ ہوتا ہے. ہم اتنی بااعتماد زندگی جی رہے ہوتے ہیں کہ کبھی نہ تو اقرار کیا, نہ کبھی تنہائی میں, نہ کبھی منظر عام پر آ کر کبھی اس کو محسوس ہی نہیں کیا. شاید یہ سمجھتے ہیں کہ گناہ کرنا, غلطی کرنا, دوسرے کو ڈیگریڈ کرنا یہ شاید ہمارا حق ہے, یا شاید یہ عادت کے طور پر لے لیا جاتا ہے. لیکن ان کی ذات میں یہ ایک بڑا پازیٹیو آتا ہے جی. شاؤل جب تک شاؤل تھا مسیحیوں کا دشمن تھا, جب وہ تبدیل ہوا ہے نا تو وہ سارے جرم جو ہے نا اس کو محسوس کرنے کے بعد وہ اتنا ہی زیادہ مسیحت کے لیے انہوں نے کام بھی کیا ہے. میری یہ ذاتی رائے ہے, اگر اس بندے کو کسی طرح سے خدا کے فضل پر بھروسہ ہوتا, اگر یہ خودکشی نہ کرتے, میں سمجھتا ہوں جتنا بڑا انہوں نے جرم کیا تھا نا, اس جرم کی معافی کے بدلے شاید یہ اتنا ہی زیادہ یسوع کے لیے کام بھی کرتا. بالکل بابو جی, دوسرے رسولوں سے زیادہ آپ جو کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے, لیکن دوسری طرف ہم اگر دیکھیں تو شاید جی اس نے فضل پہ بھروسہ نہیں کیا. اس بندے کے عمل کی یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ اس کو سمجھ ہی یہ کام کرنے کے بعد آئی ہو کہ جس شخص کو میں نے پکڑوا دیا ہے اصل میں وہ ہے کون. شاید اتنی دیر وہ اس کے ساتھ بھی چلا ہے, لیکن کبھی کبھی انسان کو سمجھ نہیں آتی. بالکل. تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب شاگرد بھی یسوع کے ساتھ چل رہے تھے تو انہوں نے بہت غلطیاں کی ہیں, لیکن جب یسوع مسیح نے ان کی آنکھیں کھول دی ہیں, ان کے دلوں کو کھول دیا ہے, تو پھر وہ اپنی صلیبوں سے نہیں ڈرے ہیں, تبدیل ہوتے گئے ہیں, تبدیل بھی ہوتے گئے ہیں. تو شاید جب یہ غلطی کر چکا تھا تو اس کو پہچان ہی تب آئی ہے, اور پھر اس نے سوچا ہو کہ اب میرا زندہ رہنا جو ہے, اتنی ندامت آ گئی ہے, ہاں جی, اتنا اس نے گلٹی فیل کیا ہے کہ اس نے بجائے اس کے کہ جا کے معافی مانگتا, توبہ کر لیتا اور رجوع لے آتا تو معافی ہو سکتی تھی مسیحت میں, لیکن اس نے بزدلی میں اپنے آپ کو ختم ہی کر لیا ہے. ٹھیک ہے, آپ جو کہہ رہے ہیں بجا ہے کہ وہ اس نے اپنے آپ کو پھانسی دے دیا. جی بابو جی, آپ مجھے بتائیں کہ یہودا اسکریوتی جو ہے, جیسے سب شاگردوں کے لیے نشان جو ہیں ٹھہرائے گئے ہیں, علامتیں ٹھہرائی گئی ہیں, تو ان کی علامت کون سی ہے؟ میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا. بابو جی یہ کہہ رہے تھے کہ اس کا یہ بزدلانہ رویہ تھا, لیکن جب ہم بات کرتے ہیں کہ خدا یسوع کا پکڑوایا جانا, جب خدا یسوع پکڑوائے گئے ہیں اور اسے یہ پتہ چلا ہے کہ ابھی کچھ نہیں ہو سکتا, کیونکہ ابھی سیدھا راستہ جو ہے صلیب کی طرف ہے, اور وہ اس بات پر بہت زیادہ پچھتاتا ہے, روتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی. اور وہ جس طرح یعنی بات چیت چل رہی تھی کہ وہ 30 سکے جو ہیں
चांदी के, वो काहनों को वापस भी दे के आता है और वो वहाँ फेंक देता है। काहन नहीं लेते, वो कहते हैं नहीं हमने नहीं लेने, वो वहाँ फेंक के आ जाता है मकदिस में। और काहन जो है वो क्या करते हैं कि उन 30 सिक्कों से एक खेत मूल ले लेते हैं, जो खून का खेत कहलाता है, हक्कलदामा उसे कहते हैं, और उसमें परदेसी और अजनबी लोग जो हैं वो दफन किए जाते हैं। और इसके बारे रवायत है कि ये उसी खेत में इसने ख़ुदकशी भी की। और मुक़द्दस ओरिजिन जो है वो इस ख़ुदकशी को बुज़लाना नहीं कह रहे, यानी एक तो उसे अपने गुनाहों का एहसास हो गया है, ये वो मान गया कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, लेकिन वो ये सोच रहा है कि क्योंकि सलीब पर खुदा यीशु चले गए हैं और अभी अगला कदम जो है वो सिर्फ मौत है, और उसने क्या किया कि खुदा यीशु के मरने से पहले मौत को हासिल कर लिया है। और मुक़द्दस ओरिजिन जो है वो कहते हैं कि उसका मरना जो है इस बात की एक अलामत है कि मैं खुदा यीशु से पहले बरज़ख में पहुंच जाऊं, आलम रवा में पहुंच जाऊं। बाबूजी आपकी ये बात भी ठीक है, लेकिन चूँकि देखें बाइबल मुक़द्दस को हम पढ़ें तो ये पेशन गोई है। हाँ जी, और इस पेशन गोई ने ऐसे ही पूरा होना था क्योंकि ये खुदा का कलाम पूरा बिल्कुल बिल्कुल। और ये मैं कहना चाहूँगा कि उसकी ये सोच है कि मैं खुदा यीशु मसीह से पहले बरज़ख में पहुँच जाऊँ, ताकि जो गलती मुझसे हो गई है, खुदा यीशु ने भी बरज़ख में पहुँचना है, जो गलती मुझसे हो गई है मैं बरज़ख में जाकर उसकी माफ़ी मांग लूँ। और ऐसा ही हुआ कि बरज़ख के जितने भी लोग थे, जब खुदा यीशु मसीह ने वहाँ जाकर मुनादी की है, तो खुदा के कलाम में लिखा है कि नूह के वक़्त की बरगश्ता रूहें जो हैं उन्होंने भी खुदा यीशु पर ईमान लाया तो वो बच गई। वो यहूदा अस्करियोती जो है मुक़द्दस ओरिजिन के मुताबिक वो कह रहा है कि उसने बरज़ख में जाके खुदावंद से माफ़ी मांग ली और वो भी बच गया। सो कलीसिया क्योंकि ये मुक़द्दस नहीं है, लेकिन अलामती तौर पर कलीसिया इसे जो अलामत देती है वो 30 सिक्के हैं और एक रस्सा है फांसी का। तो कलीसिया जो यहूदा अस्करियोती को अलामत देती है, जैसा सब शागिर्दों को उन्होंने दिए हैं, तो ये 30 सिक्के हैं, क्योंकि 30 सिक्कों से उसने खुदा यीशु को बेचा था और फांसी ली थी। तो रस्सा जो है और 30 सिक्के जो हैं ये कलीसिया तौर पर उसकी अलामत है। थैंक यू वेरी मच बाबूजी, बड़ी खूबसूरती से आपने यहूदा अस्करियोती की ज़िंदगी पर बातचीत की है। उम्मीद करते हैं नाजरीन आपने हमारे आज से इस प्रोग्राम से बहुत कुछ सीखा होगा। और मैं आखिर पे यही कहना चाहूँगा कि यहूदा अस्करियोती हमारे सामने एक एग्जाम्पल है कि खुदा हर इंसान का चुनाव करता है, हर इंसान को चुनता है। इंसान अगर अपने चुनाव में कामयाब रहे तो वो हमेशा की ज़िंदगी हासिल कर सकता है, और अगर वो कहीं गिर जाता है तो उसको फिर संभलने की ज़रूरत है, तौबा करने की ज़रूरत है और पछताने की ज़रूरत है, ताकि वो खुदा के साथ अपना रिश्ता कायम रख सके। थैंक यू वेरी मच।